بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 8 یادیں اور باتیں، دادا بھائی نوروجی۔ تو اس کے مصنف جو ہے دادا بھائی نوروجی، انہوں نے اپنی یادیں اور باتیں اس سبق میں بتائی ہے۔ تو اس سبق کے متعلق ہم پہلی بات پڑھ رہے ہیں۔ اساتذہ اپنے شاگردوں میں مختلف خوبیاں پیدا کرنے اور ان کی شخصیت کو سنوارنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے انہیں معمار قوم کہا جاتا ہے، یعنی قوم کو بنانے والے لوگ۔ اپنی تعلیم گاہوں کو اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں کہ وہیں سے انہیں علم و ہنر اور جینے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کی ایک اہم شخصیت دادا بھائی نوروجی نے ذیل کے سبق میں اپنی تعلیمی زندگی کے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ مصنف اپنے آپ پر بیتے ہوئے واقعات کا بیان کرتا ہے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کے بارے میں اپنی کہانی جب بیان کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آپ بیتی۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور افسانہ بھی۔ خود نوشت اور اعتراف ادب اس کے مترادف اصطلاحیں ہیں، یعنی یہ حقیقت میں بھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے ہم کہانی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، اس میں ہے نا دلچسپی لانے کے لیے کچھ تھوڑا سا ملا جلا کر افسانہ ٹائپ بنا لیتے ہیں نا۔ یہ کسی فرد کے بارے میں اس کی ذاتی تحریر ہوتی ہے۔ آپ بیتی میں لکھنے والا اپنے ماضی کی تفصیلات بیان کرتا ہے اور آپ بیتی میں بیان ہونے والے واقعات کے ساتھ مصنف کی کیفیات بھی بیان کی جاتی۔ کیفیات یعنی مصنف کے اس وقت کے حالات، اس کے مطلب اندر جو حالات چل رہے تھے اس کیفیت کو بھی وہ اپنے آپ بیتی کے جو واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بیان کرتا ہے نا، اسی لیے اسے فن لطیف بھی سمجھا جاتا ہے۔ کیفیات کا بیان آپ بیتی کو دلچسپ بناتا ہے، یعنی جب ہم آپ بیتی لکھتے ہیں، کوئی کہانی لکھتے ہیں تو اپنے کیفیات کے بارے ساتھ مطلب تھوڑا انٹرسٹنگ بنانے کے اپنی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں، اس سے جو ہے دلچسپ ہو جاتا ہے نا وہ۔ اب جان پہچان کا دادا بھائی نوروجی کا جو ہے تعارف ہے۔ دادا بھائی نوروجی 14 ستمبر 1825 کو پیدا ہوئے۔ وہ ہمارے اہم سیاسی رہنماؤں میں شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو متحد کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ دادا بھائی 30 جون 1911 کو انتقال کر گئے۔ بچپن کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا، یعنی ایک دم ذہن میں بیٹھ گیا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس خیالی ہمدردی کے گمان سے میرے معصوم دل کو اس وقت بہت تسکین ہوتی تھی، یعنی بہت سکون ملتا تھا یہ سوچ کر کہ ہمارا کوئی ہمدرد ہے نا۔ تو دادا بھائی نوروجی کو یہ لگتا تھا کہ چاند ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چاند اس کا ہمدرد ہے۔ اور اب تک تشفی ہوتی ہے۔ مجھ کو اپنی ماں کی زبانی بچپن کی جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب کوئی ہم عمر بچہ مجھے سخت سست کہتا تو میں صرف یہ کہہ دیتا کہ بدزبانی کرنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور میں اسی میں مشاق ہو گیا تھا، یعنی ماہر ہو گیا تھا۔ دوپہر کو جب آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت یعنی چھٹی ملتی، میں اس کھیل میں گرمی اور دھوپ کی تپش کے باوجود مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ شہر کے مدرسے میں جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتے تو مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے، یعنی شاباشی دیتے تھے۔ لڑکپن میں مجھے شاہ نامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کتاب کے بار بار پڑھنے اور پڑھنے سے میرے خیالات اور عادات و اطوار پر بہت اثر پڑا، یعنی وہ اچھی کتابیں لکھی تھی، اچھی باتیں لکھی تھی نا، بار بار پڑھتے ہیں تو بات جو ہے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بہت نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔
19ویں صدی کے آغاز میں بمبئی سے ایک سوسائٹی ہندوستانیوں میں تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے قائم ہوئی تھی۔ اس سوسائٹی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی اسکول قائم ہوا جس میں انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم علیحدہ علیحدہ دی جانے لگی۔ اگر والدہ مجھے اس اسکول میں بھیجنے میں تحمل کرتی تو میں جہالت میں پڑا رہتا۔ اس وقت تعلیم مفت دی جاتی تھی اور اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ برائی سے بچنے کا خیال مجھے 15ویں سال سے پیدا ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ بدزبانی سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی اور یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہوا ہے۔ میں برے عادت و عادت ایک کے بعد دیگرے ترک کرتا گیا اور اپنے ارادے پر ہمیشہ قائم رہا۔ جو بات چھوڑی کبھی اس کا خیال میں نے دوبارہ دل میں نہ آنے دیا۔ میں اسکول کے خالی وقتوں میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے سنایا کرتا ہوں۔ مجمع یعنی لوگ جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ بدنظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ طلبہ درجوں سے نکل کر تمام دن لغو و لعب میں مشغول رہتے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ لغو و لعب یعنی غلط سلط باتیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ میری تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کھیلوں اور تقریر میں مشتاق ہونے کی وجہ سے مجھ کو اپنی غیر معمولی لیاقت کا یقین ہو گیا اور میں سمجھنے لگا کہ مشکل وقت میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کے امتحان میں ایک طالب علم نے پہاڑے وغیرہ زبانی یاد کر کے اول انعام حاصل کر لیا تھا، جس کو میں اپنا حصہ سمجھے ہوا تھا، لیکن تقسیم انعام کے وقت جب مقررہ کتابوں کے علاوہ ذاتی لیاقت کی آزمائش کے کچھ سوال پوچھے گئے تو یہ حضرت خاموش رہ گئے اور بغلیں جھانکنے لگے۔ میں نے بڑھ کر ایک کے بعد دیگرے سب کے سب جواب دیے۔ ایک انگریز اس جلسے میں موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنی جیب خاص سے انعام عطا کیا، یعنی اپنی جیب سے، یعنی پرسنلی اس کو انعام دیا ان کو۔ مسز پوسٹن بھی اس موقع پر تشریف فرما تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستان میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکولوں کی تعلیم سے فارغ ہو کر مجھے کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہوئی۔ اسکول میں تو فیس نہ تھی، یہاں فیس کی ضرورت تھی، مگر یہاں بھی خوش قسمتی شامل حال رہی۔ مجھے ایک ماہانہ وظیفہ مل گیا جس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکا۔ کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا، یعنی شروع سے تھا۔ کتب بینی یعنی پڑھنے کا۔ اس وقت میری شاہ نامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ انہی دونوں کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ نیک راست بازی اور خوش خلقی کے سبق مجھے انہی کتابوں سے ملے، لیکن انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا اور اسی سے کام بھی زیادہ رہا۔ جس کتاب نے میرے خیالات کو پختگی بخشی وہ واٹس ایپ کی ایک تصنیف امپرومنٹ آف مائنڈ، ذہنی ارتقاء تھی۔ جہاں ایک لفظ میں مطلب ادا ہو سکتا تھا، میں کبھی دو لفظ استعمال نہ کرتا، یعنی جہاں تھوڑے لفظ میں بات بولی جا سکتی وہاں زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میری طبیعت اختصار پسند واقع اختصار یعنی مختصر پسند واقع ہوئی۔ شارٹ کٹ والی تحریر میری صاف اور سیدھی سادی ہوتی تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی پختگی بھی بڑھتی گئی۔ اس امر کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ میں خود بھی مفلس ہوں، یہاں تک کہ مجھے ذاتی درسی کتب بھی میسر نہ تھے۔ ذاتی درسی کتب یعنی جو سلیبس کی کتابیں ہوتی تھیں اسکول کی، وہ بھی ان کو نہیں میسر تھی۔ یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہا اور روز بروز قوی ہوتا گیا کہ میں عوام کے دست کرم سے مستفیض ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو اس کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی
اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں۔ جب میں کالج کی تعلیم کے اعلیٰ مراتب طے کر چکا تو سر اسکن پیری، جو اس وقت سرشتہ تعلیم کے کمیٹی کے صدر تھے، تجویز کیا کہ میں قانون کی تعلیم کے لیے ولایت بھیجا جاؤں۔ صاحب موصوف مجھ سے اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے آدھا خرچ اپنی جیب خاص سے عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ میرے بزرگوں کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے شبہ ہو گیا تھا کہ ولایت میں پادری لوگ مجھے عیسائی بنا دیں گے۔ برسوں بعد جب مجھے سر ارسکن پیری سے نیاز حاصل ہوا، گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہوا تم اس وقت ولایت نہیں گئے، تم کو اس حالت میں یہ انس اپنی قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا اور نہ تم میں یہ جوش قائم رہتا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ حصول معاش کا کوئی ڈھنگ نکالوں، یعنی روزگار کا۔ ممبئی کے سرشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب میرے بڑے کرم فرما تھے۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں میرے لیے ایک جگہ کی سفارش کر دی۔ شکر کا مقام ہے، اس سے انکار کر دینا میری آئندہ زندگی کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ اس جگہ کے قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں عمر بھر چھوٹے چھوٹے سرکاری عہدوں پر پڑا رہتا۔ یہ اس انقلاب کا زمانہ تھا جب بمبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی۔ چاروں طرف تعلیم نسواں، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنسوں کے انعقاد اور طلبہ اور علم دوست اصحاب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا۔ نئی زبانوں کی ترقی، کم سنی کی شادی کی رسم کو ختم کرنا، بیواؤں کی شادی کو رواج دینے کی بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو فکر تھی۔ نوجوان کا یہ گروپ بزرگوں کی حمایت سے بھی محروم نہ تھا، لیکن سر ارسکن پیری اور پروفیسر پٹس وغیرہ کی اخلاقی امداد اور ہمدردی نے ہم لوگوں کی ہمت اور جرات دو بالا کر رکھی تھی۔ یہ سب الفسٹن کالج کی تعلیم کا اثر تھا۔ اگر میں اپنی زندگی کے اس حصے پر اپنے دل میں ناز کروں تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں اپنے ملک کی فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہا۔ میرے انفعان شباب کا زمانہ میری اپنی رائے میں بہت اچھے کاموں میں صرف ہوا۔ انفعان شباب یعنی جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تو ان کو لگا کہ میں نے بہت اچھے کاموں میں اپنی جوانی گزاری۔ جب میں اس زمانے کا خیال کرتا ہوں تو مجھے یک گونا مسرت ہوتی ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے۔ میں پہلا ہندوستانی تھا جس کو الفسٹن کالج کا پروفیسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پروفیسری کی خطاب سے مجھ کو اب تک خوشی ہوتی ہے اور اکثر میرے ہم عمر مجھے پروفیسر دادا بھائی کہتے ہیں۔ اہل ملک مجھے نہایت اعزاز اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے اپنے لیے پتامہ کے خطاب سے نہایت ہی مسرت ہوتی ہے، بلکہ یہ خطاب جس سے کہ میرے ہم وطنوں کی دلی ہمدردی اور شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے اور جس کا میں مستحق نہیں ہوں، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں پتامہ کا جو اتنا بڑا خطاب مجھے ملا ہے اس کا میں حقدار نہیں ہوں، اور میرے نزدیک اپنی عمر بھر کی کوششوں کا اچھا ثمر یعنی پھل ہے۔ اس موقع پر ایک نیک خاتون کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ میری مراد اپنی والدہ سے ہے۔ میرے بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے اپنی تمام تر آسائشوں کو خیر بات کہہ کر میری پرورش اور تربیت کی۔ میری پرورش کے لیے انہوں نے سخت جفاکشی یعنی سخت محنت کی۔ انہوں نے وہ تعلیم یافتہ نہ تھی، وہ انتہائی محبت کے باوجود مجھ پر سخت نظر رکھتی تھی کہ میں بری صحبتوں میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ ایک عقل مند خاتون تھی۔ قرب و جوار کے لوگ مختلف مسئلوں پر ان کے مشوروں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے میرے ہمراہ تعلیم نسواں کے لیے کوشش کی اور اکثر قومی اصلاحوں کے کاموں میں بھی وہ میری معاون یعنی مددگار رہی، اور تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے کوشش کی۔ الغرض مجھے انہوں نے ایسا شخص بنا دیا جس کو آپ اس کی موجودہ حالت میں دیکھتے ہیں۔
دادا بھائی نوروجی بہت ہی اونچے مقام کی شخصیت ہے نا، انہیں خطاب ملا ہے پتامہ کا۔ تو دیکھیے ہمارا جو ہے سبق یہیں پر کمپلیٹ یعنی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، معنی و اشارات یعنی الفاظ اور معنی ہے اس کے، تو یہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے مشقی سرگرمیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری اگلی ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے اتوار، اتوار طور کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، ڈھنگ۔ لہو و لعب یعنی ہنسی مذاق، تفریح، مراد بیکار کام۔ بغلیں جھانکنا یعنی شرمندہ ہونا، جواب نہ بن پڑنا۔ راست بازی ایمانداری، سچائی۔ خوش خلقی اچھی عادات، سر رشتہ محکمہ، ولایت بیرون ملک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو سکے، ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے۔ تو آپ لوگ، ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔